نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القصص ہماری چل رہی ہے اور ہم اس کی 42 آیات کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 43 سے 60 تک کریں گے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق یعنی یقیناً جیسے ہم کہتے ہیں، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما، جو، اہلکنا، ہلاک کر دی ہم نے، القرون، قرن کی جمع قرون یعنی بستیاں، قرن ہوتا ہے ایک زمانے میں رہنے والے لوگ، الاولا، پہلی بستیوں کو، بصائر للناس، بصیرت تھی لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، وما کنت، اور ما نہیں، کنت، تھا تو، تا کے اوپر زبر ہے، بجانب الغربی، جانب یعنی طرف، جیسے ہم کہتے ہیں اس جانب، مغربی جانب، مغربی گوشے میں، اذ جب، قضینا، قضا ہوتا ہے نا جیسے قاضی فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کیا ہم نے، الی موسیٰ، طرف موسیٰ کے، الامر، معاملے کا، وما کنتا، اور نہیں تھا تو، من الشاہدین، گواہوں میں سے، ولیکن، لیکن، ایک لیکن ہے اور نہ الگ ہے، تو لیکن کا ترجمہ لیکن اور نہ ہم نے، انشأنا، اٹھایا ہم نے، قرونن، پھر سے قرن کی جمع یعنی قوموں کو، بستیاں، قومیں ایک ہی بات ہے، فتطاول، تو لمبی ہو گئی، طول سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا طویل، یا طول دے دیا کسی چیز کو، اسی سے لمبی ہو گئی، علیہم، ان پر، العمر، مدت، ہم عمر بھی اردو میں بولتے ہیں یعنی کسی چیز کی کوئی عمر، کسی کی مدت، وما کنتا، اور نہیں تھا تو، تا کے اوپر زبر ہے، ثاوین، مثوا، آپ نے پڑھا ہے یعنی مستقل ٹھکانہ کسی کا، بئس مثوا، یہ ہم پڑھتے ہیں نا کتنا برا ٹھکانہ، تو پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے، ثاوین، رہنے والا، جو مقیم ہے، جو ریزیڈنٹ ہے، مسوا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، فی اہل مدینہ، اہل مدین میں، تتلو، تم سناتے، علیہم، ان پر، آیاتینا، ہماری آیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہماری آیات، ولیکن، لیکن، اور اس میں بھی نون الف نا جو ہے ہم کے لیے بھی، لیکن ہم، کننا، تھے ہم، مرسلین، مرسل، بھیجنے والے، مرسل اگر ہوتا تو کیا ہوتا، جو بھیجا گیا، وما کنتا، اور نہیں تھا تو، بجانب طور، طور کی جانب یعنی طور کے گوشے میں، طور کے طرف، طور کی ایک طرف، اذ نادینا، جب پکارا ہم نے، ولیکن رحمتن، لیکن رحمت ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، لتنذرا، تاکہ تو خبردار کرے، قومن، ایک قوم کو، ما نہیں، آتاہم، آیا، ہم، ان کے پاس، من نذیرن، کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلی کا، تجھ سے پہلے، لعلہم، شاید کہ وہ، یتذکرون، نصیحت پکڑے، ولولا، اور کیوں نہیں، ان کے، تصیبہم، تصیبہ، پہنچی، ہم، ان کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، بما، بوجہ اس کے، جو، قدمت ایدیہم، آگے بھیجی، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، فیقولو، تو وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، بھیجا تو نے، الا، طرف، نہ ہماری، رسولن، ایک رسول،
تو نتبع ہم پیروی کرتے آیاتی کا تیری آیات کی ونکونا اور ہم ہو جاتے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے فلما تو جب جاءہم الحق آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہمارے پاس قالو وہ انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں اوتیا دیا گیا مثلا مانند ماں جو اوتیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اولم کیا بھلا نہیں یکفرو وہ انکار کر چکے بما ساتھ اس کے جو اوتیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے قالو انہوں نے کہا سحران سحر ہیں دو سحر اور الف نون ہے اینڈ میں یہ جو کھڑی الف ہے یہ بتا رہی ہے کہ الف نون ہے اینڈ میں یعنی دو جادو ڈیول کے لیے تظاہرا ظاہر ذوئے ہا را اس کا روٹ ہے ظہر کا وقت بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اسی سے یعنی دن جب پیٹ پھیر کے جا رہا پیٹ پھیرنا تو تظاہرا ایک دوسرے کی یہ باب جس باب سے یہ بلونگ کرتا ہے اس میں ایک دوسرے کے معنی آ رہا ہے کہ یعنی ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا تظاہرہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وقالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم بکل سات ہار کافرون انکاری ہیں سات ہارے کے انکاری ہیں قل کہہ دیجئے فأتو پس وہ تو لے آؤ بکتاب کوئی کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس ہے ہوا وہ اہدا زیادہ ہدایت والی ہو سپرلیٹو ہے نا من ہما ان دونوں سے اتبعہو میں پیروی کروں گا ہو اس کی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے فَإِن پھر اگر لم نہیں یستجیبو وہ جواب دیں یہ پہلے لفظ گزر چکا لکا لیے تیرے یعنی تجھ کو فعلم تو جان لو انما بے شک یتبعون وہ اتباع کر رہے ہیں اہواءہم ہوا خواہش نفس کو کہتے ہیں اہوا خواہشات کی ہم ان کی یعنی اپنی خواہشات کی ومن اضل اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے ہو سکتا ہے ممن اس سے جو اتباع کرے ہوا ہو اپنی خواہش کی بغیر ہدن بغیر ہدایت کے من اللہ اللہ کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا اور البتہ تحقیق وصل جو شاعری جنہوں نے کبھی اردو شاعری پڑھی ہو ان کو اچھی طرح وصل کا معنی پتا ہوگا ایک فصل ہوتا ہے اور ایک وصل ہوتا ہے فصل جو ہے نا وہ جدائی کے لیے دوری کے لیے جیسے فاصلہ ہے اور وصل جو ہے وہ ملانے کے لیے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے وصلنا یعنی ہم نے مسلسل بھیجے ایک کے بعد ایک پے در پہ جس کو کہتے ہیں پے در پہ کی ہم نے لہم لیے ان کے لیے القول بات لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑے الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو آتیناہم آتی کا ترجمہ کریں دی نا ہم نے ہم ان کو الکتاب کتاب میں نے قبلی ہی اس سے پہلے آتئی کا ترجمہ آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں عطا سے اردو میں تو عین توئے کے ساتھ ہے لیکن چلو قریب ہے نا تو معنی ذرا پھر یاد رہتا ہے میں نے قبلی ہی اس سے پہلے من کا ترجمہ کرنے اس سے پہلے ایک ساتھ ہی کر لیں گے ہم وہ بھی ساتھ اس کے یؤمنون ایمان لاتے ہیں اور اذا یتلا اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر تلاوت سے ہے نا قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی ساتھ اس کے انہو بے شک وہ الحق حق ہے من ربنا من سے ربی رب نہ ہمارے انا بے شک ہم کننا تھے ہم من سے قبل ہی اس سے قبل مسلمین مسلم اطاعت گزار مسلم کا یہاں پہ ترجمہ جو ہے یعنی وہ والا نہیں ہے جیسے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ تفسیر میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کا بلکہ جو لغوی معنی اطاعت گزاری کا سبمیشن کا وہ ہے اولئک کا یہی لوگ یؤتون دیے جائیں گے اجرہم اجر ان کا یعنی اپنا اجر مرتن ایک ہوتا ہے نا مرتین یا نون سے پہلے دیکھیں زبر ہے الف نون جو اینڈ میں آئے وہ بھی دو کے لیے اور یا نون سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ بھی دو کے لیے ٹھیک ہے 2 دفعہ
بیما بوجہ اس کے جو صبرون انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَعُونَ اور وہ دور کرتے ہیں، دال را حمزہ، بالحسناتی ساتھ بھلائی کی، السیئات برائی کو، وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اور جب سنتے ہیں، لغو بات کو، عارضوا کنارہ کشی کرتے ہیں، جب انہوں نے سنا، جب وہ انہوں نے کیونکہ یہ پیچھے پاسٹ میں ہے، تو جب انہوں نے سنا لغو بات کو، لغو کون سی بات ہوتی ہے؟ پہلے بھی بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا، یعنی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کو کہتے ہیں بےہودہ فضول باتیں، بے فائدہ بے مقصد، اعرضوا عنہ اعراض کرتے ہیں، اعراض یعنی کنارہ کشی کرتے ہیں، انہو اس سے، وقالو اور انہوں نے کہا لنا لیے ہمارے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم سلام ہو تم پہ، لا نبتغی الجاہلین نہیں ہم چاہتے جاہلوں کو، انکا بے شک تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کا کی ضمیر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص ہے، لا تہدی نہیں تو ہدایت دے سکتا، من جس کو احببتا حب سے ہے، حبابا حب محبت، احببتا تا کے اوپر زبر ہے، محبت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے تو محبت کرے، جس کو تو پسند کرے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین اور وہ زیادہ جانتا ہے، عالم افضل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جیسے اکبر اصغر ہوتا ہے، عالم خوب جانتا ہے، بالمحتدین ہدایت پانے والوں کو، وقالو اور وہ کہتے ہیں ان اگر نتبع ہم اتباع کریں، الہدا ہدایت کی، مع ساتھ کا تیرے، نتخطف خطف پہلے دیکھ لیں، خطف سورہ بقرہ سے یہ لفظ چلا آ رہا ہے، یعنی وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اچک لے جانا، سنیچ کر لینا، تو ہم اچک لے جائیں گے، من اردینا اپنی زمین سے، اولم کیا بھلا نہیں، نمکن ہم جگہ دیں، لہم لیے ان کے یعنی ان کو، حرمن حرم میں، آمینن امن والی یا پورا من بنا کر، یوجبا جیم با واو بھی اس کا روٹ ہو سکتا ہے، جیم با یا سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کھینچے چلے آتے ہیں، الیہ اس کی طرف، یہاں کھینچے جاتے ہیں، کھینچے جاتے ہیں اس کی طرف، ثمرات ثمر یہاں پہ صرف پھل کی بات نہیں ہے بلکہ پروڈیوس جس کو کہتے ہیں، پیداوار جس کو کہتے ہیں، اب کھانے پینے کی میں جو پیداوار ہوتی ہے وہ پھل بھی ہے، سبزیاں بھی ہیں، گندم چاول سب پیداوار ہے نا، پروڈیوس ہے، اسی طرح فیکٹریاں وغیرہ اس کا پروڈیوس ڈفرینٹ جو بھی کموڈیٹیز ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے، تو یعنی کیونکہ آگے کلی شیئن ہے ہر چیز کے، تو یہ ہر چیز کے جو ثمر ہے تو یعنی ہر چیز کا پروڈیوس، تو پیداوار کلی شیئن ہر چیز کی، رزق من لدنا رزق کے طور پر ہماری طرف سے، یہاں پھل بھی لکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ معنی پیداوار کا ہے، ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں علم رکھتے، وکم اہلکنا اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قریت بستیوں میں سے، بطیرت بطر کہتے ہیں اترانے کو، بطر الحق حق کے مقابلے میں اترانا، بطیرت اتراتی تھیں، معیشتہا اپنی معیشت پر، فتل کا تو یہ ایک ذالکا ہوتا ہے نا، ایک تلکا بھی ہے، تلکا جو ہے وہ مؤنث کے لیے، مساکنہم مسکن ہے ان کے، مسکن کیا ہوتا ہے گھر، کسی کا کہتے ہیں نا آپ کا مسکن کا، تو اس کا یعنی گھر، لم نہیں تسکن گھر کو پھر بسایا جاتا ہے نا، تسکن بسایا گیا، من بعدہم بعد ان کے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑوں نے، وَكُنَّا اور تھے ہم، نحن ہم ہی، الوارثین وارث ہونے والے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ اور نہیں تھا تیرا رب، مہلک القریٰ ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبعث بھیج دے، مبعوث کر دے، فی امیہا اس کے میں، بستیوں کا کیا ہوتا ہے،
امی ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ قرا کی، ٹھیک ہے، بستیوں کی، پھر امی ہا یعنی بستیوں کی ٹھیک ہے. اب بستیوں کی کیا ہوگی؟ بستیوں کی ماں کیا ہوگی؟ یعنی کوئی اگر بستی ہے تو اس کی ماں یعنی ان کا جو مین سٹی ہے، ان کا جو مرکز جس کو کہتے ہیں، ان کا مرکزی مقام، ان کا جو کیپٹل سٹی، سمجھ آئیے، جو بگ سٹی ہے، تو امی ہا ان کے مرکز میں، رسولن کوئی رسول، یتلو جو تلاوت کرتا، علیہم ان پر، ہماری آیاتنا ہماری آیات، وما کننا اور نہیں تھے ہم، مہلکی ہلاک کرنے والے، القرا بستیوں کو، الا مگر، واہلوہا اس حال میں، وا کی ضمیر یہاں پہ اور کی بجائے آپ اس حال میں لکھیں تو بہتر ہے، اس حال میں کہ اہلوہا اس کے رہنے والے، ظالمون ظالمون، وما اوتیتم اور جو بھی دیے گئے تم، من شیئن کسی چیز میں سے بھی، چیز میں سے، شے ہوتی ہے نا چیز میں سے، فمتاع الحیات الدنیا تو سامان ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتها اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا، افلا تعقلون کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک ہمارا آیت نمبر 60 تک ہو گیا لفظی ترجمہ. اب دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القصص آیت نمبر 43 to 60. ابھی تک ہم نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور آپ نے بڑی ڈیٹیل میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کا پھر نبوت کا ملنا، نہیں اس سے پہلے ان کا مدین کی طرف فرار ہونا، پھر وہاں پہ کس طرح ان کی ٹریننگ ہونا، پھر اس کے بعد نبوت کا ملنا، پھر اس کے بعد فرعون کے دربار تک پہنچ جانا. یہاں تک آپ ان کی پوری سمجھ لیں ایک لائف ہسٹری آپ نے دیکھ لی ہے، ان کی لائف کے فیزز دیکھ لیے. اب آگے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہٹ کے کچھ وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو کہ نصیحت ہیں ان کے لیے جو پہلے مخاطب تھے قرآن کریم کے، یعنی قریش مکہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پہ دلائل قائم کیے جا رہے ہیں ان 4 آیات میں، جو ہم پہلی 4 آیات پڑھیں گے نا ان میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کے اور فرعون کے غرق ہونے تک کے سارے احوال بتا دیے. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لوگ سن رہے ہیں نا، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، وہ بھی بتایا گیا، اور کس طرح کوہ طور پہ آپ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی. یہ ساری چیزیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور یہ بیان فرمانا آپ کی رسالت کے اوپر دلیل تھی بہت بڑی. تو دیکھتے ہیں پہلی 4 آیات کو اس کانٹیکسٹ میں سنیے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب اللہ تعالیٰ نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات. ٹھیک ہے، کب دی؟ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیں پہلی بستیاں. ان کی ہلاکت کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. کن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے سے پہلے؟ نوح علیہ السلام کی بستی، عاد، سمود، شعیب علیہ السلام کی، یہ سب پہلے گزر چکی ہیں، اور ان دا اینڈ فرعون اور اس کے لشکروں کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے تورات کو نازل کیا، اس نے سوا اس بستی کے جس کے لوگوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا تھا، روئے زمین پر اور کسی قوم یا قرن
یا امت پر آسمانی عذاب نہیں بھیجا. بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دی گئی اس کے بعد سوائے وہ جو سبت والوں کا قصہ ہے آپ پہلے سن چکے ہیں جن کو بندر بنایا گیا تھا، ان کے سوا کسی اور قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا، آسمانی عذاب سے وائپ آؤٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بعد دی گئی، یعنی جب آخر میں فرعون کو بھی ڈبو دیا گیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی. اور وہ کتاب کیسی تھی؟ بصائر للناس، وہ تورات ایسی تھی جس میں بصیرت تھی لوگوں کے لیے. بصیرت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو بصارت ہوتی ہے نا جو آنکھوں کی روشنی ہے، اور بصیرت ہے وہ کہتے ہیں یہ اس کے اندر بڑی بصیرت ہے، یعنی اس کو دل کی روشنی ملی ہوئی ہے. سبحان اللہ، یعنی دل ایسا ہو گیا کہ اب حق اور باطل کی پہچان کر سکتا ہے، اور یہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتی. تو یہ کتاب جو تھی اس میں وہ علم تھا جس سے دلوں کو روشنی ملتی تھی، دلوں کو حق اور باطل میں فرق پتہ چلتا تھا، عقل کھل جاتی ہے انسان کی ایسا علم لینے سے کہ انسان آنکھوں سے بعض چیزوں کو ظاہری طور پہ تو دیکھ سکتا ہے، مگر ان کے اندر جو چیز ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، ان کو نہیں دیکھ سکتا جب تک اس کے اندر بصیرت نہ ہو. چیزوں کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا جب تک اس میں بصیرت نہ ہو. کسی چیز کو وہ اپنے لیے ہو سکتا ہے خیر سمجھتا ہو، لیکن اس کے اندر شر ہو، کوئی چیز کیسی ہے، یہ بصیرت سے آتا ہے. تو انسان تو اندھا ہے جب تک دل کا اندھا ہے بیسیکلی. آنکھوں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس، لیکن دل کے اندھے وہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہ ہو. سمجھ آ گئی بات؟ اور جتنا کتاب کا علم کسی کے پاس آتا ہے اتنی اس کے پاس بصیرت آتی جاتی ہے. تو جیسے قرآن بصیرت دیتا ہے نا، اسی طرح تورات بھی بصیرت دیتی تھی، بصائر للناس تھی. ٹھیک ہے، دل کی آنکھیں کھول دینے والی کتاب تھی. دیکھیں نا، یہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں یہ ہمیں ہمارے انجام سے واقفیت دلاتی ہیں، کیا آگے ہونے والا ہے، پچھلے قصوں کو بتا کے ہمیں عبرت دیتی ہیں، یہ ہمیں حق اور باطل کی پہچان کراتی ہیں. تو یہ بصائر ہیں. اور کیا تھا؟ اور کتاب کا مقصد کیا بھیجنے کا تھا؟ نمبر 1 کیا ہو گیا؟ بصائر للناس. نمبر 2 وہدن، اور ہدایت، رہنمائی، راہ دکھاتی تھی. تورات بھی راہ دکھاتی تھی، اور تورات وہ پہلی کتاب ہے جس میں فرائض تھے، احکامات تھے، شریعت تھی. ٹھیک ہے، تو ہدایت بھی تھی لوگوں کے لیے، اور رحمت. ہمیشہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں وہ ان کے اندر وہ رحمت بن کے آتی ہیں انسانیت کے لیے. کیسے رحمت بن کے آتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر چل کے ہی انسانیت اپنے آپ کو جنت تک لے جا سکتی ہے. ان پہ چل کے ہی ہم شر سے بچتے ہوئے خیر کے کام کرتے ہوئے جنت تک جا سکتے ہیں. ہمیں راستہ پتہ چل جاتا ہے نا، تو یہ راستہ معلوم ہو جانا کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں جنت تک کا راستہ دکھا دیتی ہیں یہ کتابیں، کہ یہ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو گے تو جنت تک پہنچو. یہ رحمت نہیں ہے کیا؟ اس کے باوجود تورات تو اب گزر چکی، یعنی ایکسپائر ہو چکی ہے، لیکن قرآن کریم وہ بھی رحمت ہے. کیا ہم نے اس کو رحمت سمجھا اپنے لیے؟ اگر واقعی ہم اس کو رحمت سمجھتے ہیں تو رحمت کی تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہمیں تیری رحمتیں چاہیے. تو رحمت تو ہمارے گھر میں ہے، اس کے باوجود ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس کے باوجود ہم ایسے ایٹیچیوڈ رکھیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی بہت عقل مند ہیں. تو ہم نے تو اس کو پھر رحمت نہیں سمجھا. کیا ہم نے قرآن کو ہدا سمجھا ہے، ہدایت سمجھا ہے کہ یہ ہمیں ہماری رہنمائی کرنے والی ہدن ہے؟ کیونکہ قرآن کی بھی یہی صفات ہیں، یہی مقصد قرآن کا، جو مقصد تورات کا تھا اس زمانے کے لوگوں کے لیے، یہی مقصد قرآن کا ہے، ہدایت دینا لوگوں کو.
ہدن للمتقین ہے نا شروع میں، کہ ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنایا اپنے لیے کہ یہ میری گائیڈ ہے، یہ مجھے راہ دکھائے گی، میں نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. کیا اس کو اس قابل سمجھا؟ اور اس لیے لعلہم یتذکرون، اس کو بصائر، ہدن اور رحمت بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. مقصد یہ ہے کہ لوگ جان لیں راستہ کون سا صحیح ہے، اس سے نصیحت لے لیں. تو کتابیں صرف اس لیے نہیں آئی ہیں کہ آپ ان کو پڑھ پڑھ کے اور ثواب لیتے جائیں. یہ کتابیں بصائر ہیں. اگر ہماری دل کی آنکھیں ہی نہ کھلیں آج تک، حق و باطل کی پہچان ہی نہ ہوئی آج تک، تو پھر کیا لیا کتاب سے؟ اگر اس نے ہمیں گائیڈنس ہی نہ دی، رٹو طوطے کی طرح پڑھتے چلے گئے بغیر سمجھے، تو کیسے ہدایت ملے گی؟ اور رحمت گھر میں تبھی آئے گی جب اس کو امام بنا کے چلیں گے.